اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منائل عباسی۔ آج آپ کو میں ایک ایسی حدیث بتانا چاہتی ہوں جس میں نمازی کو بدعا دیتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طریقے سے کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، اور اسی طرح رکوع سجدے بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض کے ہر چیز کو اچھی طریقے سے ادا کرے، تو وہ نماز نہایت ہی روشن چمکدار بن جاتی ہے۔ اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال کے پڑھے، وضو بھی اچھی طریقے سے نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھے طریقے سے نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت میں سیاہ رنگ میں بدعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اور اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، دل کو کانپانے والی حدیث ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور پر جیسے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے رکوع نام کا کرتے ہیں، سجدہ نام کا کرتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہی ہم لوگ دوسرا سر ابھی اٹھایا نہیں پاتا کہ دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، جیسے کوا اپنی ٹھونگ مارتا ہے۔ ایسی نمازوں کا جو حشر اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ بربادی کی بدعا دیتی ہے ہمیں نماز، تو پھر ہم اپنی بربادی کا گلہ کس سے کریں اور کیوں کریں؟ کیونکہ ہم اپنی ہی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی بدعا دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے مسلمان گرتے جا رہے ہیں، ہر طرف تباہی ستائیں گونج رہی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور نہایت ہی نورانی ہوتی ہے، اور نمازی کے لیے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز سفارش کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نماز میں رکوع اچھی طرح سے نہ کیا جائے، کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال ایسی عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو، جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو تو اسے اسقاط کر دیا جائے، یعنی گرا دیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجز بھوک اور پیاسے رہنے کے کوئی حاصل نہیں ہوتا، یعنی صرف بھوکا پیاسا وہ رہتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں ثواب اور اجر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سے شب بیدار یعنی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہوگا کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہوگا، وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہوگا، اور ان نمازوں کو خشوع و خضوع سے بھی پڑھتا رہا ہوگا، تو حق و تعالی شان نے عہد فرما لیا کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ایسی نمازیں لے کر حاضر ہوگا کہ اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے، چاہے تو اللہ رب العزت اس کو عذاب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا۔ اگر کچھ نمازیں میں کمی پائی تو ارشاد خداوندی ہے، دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفل بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نفل نکل آئے تو ان سے فرضوں کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی اسی طریقے سے حساب کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کس طریقے سے چوری کی جا سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طریقے سے نہ کرے۔ عن عمران بن حسین قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قول اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، اور جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو، یعنی اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکتی ہو، تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ سے متعلق نقل کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، بدن پہ کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کو آسمان اور زمین نے نہ اٹھا سکا۔ پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ عاجز آ گئے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس امانت کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی تھی، ان کی رگیں پھول جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ کسی نے عرض کیا، ہم تو اذان سنتے ہیں مگر کچھ اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو ان کی راحت و آرام وہ سب کچھ اس سے محروم ہو جائیں، ان کی نیندیں اڑ جائیں کہ مؤذن کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ آخر میں یہ دعا کرنا چاہوں گی، یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے کہ یہ نماز ہمارے لیے آخرت میں تیرے سامنے سفارش کرے، اور دنیا میں بھی یہ نماز ہمارے لیے دعا کرے، نہ کہ ہماری بربادی کا سبب بنے۔ یہ نماز ہمیں اس طرح ہمارے لیے دعا کرے کہ کہے، اللہ اس بندے نے میری حفاظت کی، تو اس کی حفاظت کر۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا 5 وقت